موسٹ کامن ورڈز میننگ سینونیمز ویڈیو 1۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے لیے خاص سینونیمز، بہت ہی زیادہ استعمال ہونے والے سینونیمز کلیکٹ کیے ہیں جو آپ سب کو آنے چاہیے۔ دو ورڈز جن کے ایک جیسے معنی ہوں لیکن ان کا فرق کیا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بگن ان کمنس۔ بگن ان کمنس دونوں کا مطلب ہے شروع کرنا، لیکن فرق کیا ہے؟ بگن از آفن یوز ان کیژول کنٹیکسٹ، کمنس از مور فارمل۔ بگن استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر عام حالات میں، اور کمنس ایک باقاعدہ اور ایک فارمل انداز میں شروعات کو کہتے ہیں۔ اگزامپل، لیٹس بگن دا میٹنگ، چلے میٹنگ شروع کرتے ہیں۔ وی شل کمنس دا سرمنی، ہم سرمنی شروع کریں گے۔ اینڈ اینڈ کنکلوڈ کا مطلب بھی ہے ختم کرنا۔ اینڈ از اے جرنل، اینڈ کسی بھی چیز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کنکلوڈ امپلائز اے فارمل اور ڈیلیبریٹ اینڈنگ، جبکہ کنکلوڈ کسی بھی چیز کا عام ختم ہونا نہیں، لیکن جس چیز کو آپ خود ختم کرنا چاہیں تو کنکلوڈ ڈیلیبریٹ اینڈنگ ہے، جبکہ اینڈ ایک جرنل اینڈنگ ہے۔ اگزامپل، دا اسٹوری ول اینڈ سون، کہانی بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ لیٹس کنکلوڈ اور ڈسکشن، چلیں اپنے ڈسکشن کو ختم کرتے ہیں۔ ہیپی اینڈ کنٹینٹ دونوں کا مطلب ہے خوش ہونا۔ ہیپی از جنرل ٹرم، ہیپی کسی بھی کنٹیکسٹ یا کسی بھی حوالے سے استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ کنٹینٹ سجیسٹ اے سینس آف سیٹسفیکشن، جبکہ کنٹینٹ صرف اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب خوشی اطمینان بخش ہو، تسلی بخش ہو۔ ایگزامپل، شی واز ہیپی ود دا ریزلٹ، وہ اپنے ریزلٹ سے خوش ہے۔ ہی فیلٹ کنٹینٹ ود ہز لائف، وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہے یعنی خوش ہے۔ سیڈ اینڈ میلنکلی، سیڈ اینڈ میلنکلی دونوں دکھ اور خفگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ سیڈ از اے کامن ایموشن، ایک کامن ایموشن ہے سیڈ، جبکہ میلنکلی کنویز اے ڈیپ مور اینڈ پرولونگ سیڈنس۔ میلنکلی زیادہ گہرا اور زیادہ دیر تک رہنے والے سیڈنس کو ظاہر کرتا ہے۔ ایگزامپل، آئی فیل سیڈ آفٹر دا مووی، مووی کے بعد میں بہت خفا تھا۔ ہز میوزک ایووک اے سینس آف میلنکلی، اس کے میوزک نے خفگی کا ایک سینس بیدار کیا۔ بریو اینڈ کریجس دونوں بہادری کو ظاہر کرتے ہیں۔ بریو امپلائز فیسنگ ڈینجر، بریو امپلائز کرتا ہے کسی بھی ڈینجر کا سامنا کرنا۔ کریجس سجیسٹ بریوری ان ڈیفیکلٹ سچویشن، جبکہ کریجس سجیسٹ کرتا ہے بہادری کسی ڈیفیکلٹ سچویشن میں، جیسے دا فائر فائٹر واز بریو، فائر فائٹر بہادر تھا۔ ہی شوڈ کریجس لیڈرشپ، اس نے ایک ہمت سے بھرپور لیڈرشپ کو ظاہر کیا۔ فاسٹ ان ریپڈ دونوں تیز کو ظاہر کرتے ہیں، تیزی کو۔ فاسٹ از کامنلی یوز، عام طور پر استعمال ہونے والا فاسٹ ہے۔ ریپڈ سجیسٹ کوئکنیس ود اے سینس آف ارجنسی، جبکہ ریپڈ پھرتی اور تیزی کے سینس کو ظاہر کرتا ہے، جیسے ہی رین فاسٹ، وہ تیز بھاگا۔ دا کمپنی ایکسپیرینس ریپڈ گروتھ، کمپنی نے ریپڈ گروتھ ایکسپیرینس کیا یعنی تیزی سے ترقی کی۔ سلو اینڈ سلگش دونوں آہستگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ سلو از اے جنرل ٹرم، سلو کہیں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سلگش سجیسٹ اے لیک آف انرجی اور رسپانسونیس، جبکہ سلگش سجیسٹ کرتا ہے انرجی کا نہ ہونا یا پھر رسپانس نہ ہونا، یعنی جیسے سستی۔ کاہلی، the traffic was slow، ٹریفک بہت سلو تھا۔ اکنامی شوڈ سلگش پرفارمنس، اکنامی نے بہت ہی آہستہ پرفارمنس دکھائی۔ اسمارٹ اینڈ انٹیلیجنٹ دونوں قابل کو ظاہر کرتے ہیں، تیز کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسمارٹ آفن ریفرز ٹو پریکٹیکل اور اسٹریٹ اسمارٹ، اسمارٹ سے ایک بالکل پریکٹیکلی تیز ترات، چالاک اور ہوشیاری ظاہر ہوتی ہے۔ انٹیلیجنٹ امپلائز ہائی مینٹل کیپیسٹی، جبکہ انٹیلیجنس سے قابلیت، ذہنی صلاحیت ظاہر ہوتی ہے۔ ہی از اسٹریٹ اسمارٹ، وہ بہت چالاک اور ہوشیار ہے۔ شی از ہائیلی انٹیلیجنٹ، وہ بہت زیادہ قابل ہے، لائق ہے۔ اسٹرڈی اینڈ روبسٹ، اسٹڈی سجیسٹ اسٹرینتھ اینڈ ڈیوریبلٹی، اسٹڈی سجیسٹ کرتا ہے اسٹرینتھ یعنی قوت، اینڈ ڈیوریبلٹی جس میں دیر پا ہو، یعنی کہ وہ قوت، وہ اسٹرینتھ جو کہ کافی عرصے برقرار رہے، اسٹڈی کہا جاتا ہے۔ روبسٹ امپلائز اے ویگورس اینڈ ہیلتھی کوالٹی، جبکہ ویگورس ظاہر کرتا ہے مضبوط اور صحت مند کوالٹی کو۔ ایگزامپل، دا ٹیبل اسٹڈی، ٹیبل بہت مضبوط ہے یعنی دیر پا ہے، کافی دیر تک، کافی عرصے تک مضبوط رہنے والا ہے۔ دا سافٹ ویئر has a robust security system، سافٹ ویئر کی سیکورٹی سسٹم بہت زیادہ مضبوط ہے، ہیلتھی ہے۔ اسمال اینڈ ٹائنی، اسمال کہیں بھی کسی بھی چیز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ ٹائنی امپلائز ایکسٹریم اسمالنس، ٹائنی انتہائی چھوٹی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اٹس اے اسمال روم، یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے۔ لک ایٹ دیٹ ٹائنی انسیکٹ، اس چھوٹے سے انسیکٹ کو دیکھیں۔
बिग एंड लार्ज दोनों बड़े के लिए और ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बिग इज़ कॉमनली यूज्ड, बिग कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लार्ज में सजेस्ट मोर प्रिसाइज और अ फॉर्मल कंटेक्स्ट, यानी मतलब लार्ज तादाद में मिकदार में ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल, इट्स अ बिग माउंटेन, ये एक बड़ा माउंटेन है। द वेयर हाउस हैज़ अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, वेयर हाउस की स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है, बड़ी है। नॉइजी एंड लाउड, नॉइजी सजेस्ट डिस्ट्रप्टिव साउंड, नॉइजी का सिंपल मतलब एक शोर है, जबकि लाउड रिफर्स टू हाई वॉल्यूम और लाउड हाई वॉल्यूम को कहा जा सकता है। एग्जाम्पल, द पार्टी वाज नॉइजी, पार्टी में बहुत शोर था। द म्यूजिक वाज टू लाउड, म्यूजिक बहुत तेज था। क्वाइट एंड साइलेंस, क्वाइट सजेस्ट लो लेवल ऑफ साउंड, क्वाइट में खामोशी तो होती है लेकिन आवाजें फिर भी रहती है लो लेवल की, जबकि साइलेंस मीन्स कंप्लीट एब्सेंस ऑफ साउंड, साइलेंस में मुकम्मल खामोशी होती है। एग्जाम्पल, प्लीज बी क्वाइट, बराए मेहरबानी खामोश रहें। द नाइट वाज साइलेंट, रात में खामोशी थी। Tired and fatigued, tired a general feeling of exhaustion, tired में जब हम थक जाते हैं आमतौर पर। fatigued suggest more extreme or prolonged state, जबकि fatigued एक थकावट को जाहिर करता है जो लंबे अरसे तक जारी रहे। जैसे I'm tired after work, काम के बाद मैं थका हुआ था। He felt fatigued after the marathon, वो थकावट महसूस कर रहा था मैराथन के बाद से। स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल दोनों ताकत को जाहिर करते हैं। स्ट्रॉन्ग रिफर्स टू फिजिकल स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग फिजिकल स्ट्रेंथ जो स्ट्रेंथ और कुवत होती है वो है, जबकि पावर कैन इंक्लूड फिजिकल, इन्फ्लुएंशियल और इम्पैक्टफुल स्ट्रेंथ, जबकि पावरफुल में न सिर्फ फिजिकल बल्कि किसी भी चीज पर असरअंदाज होने की ताकत या फिर कुवत। जैसे ही इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग, वो फिजिकली ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग है। शी होल्ड्स अ पावरफुल पोजीशन, वो एक बहुत ही ताकतवर पोजीशन रखती है। वीक एंड फीबल दोनों कमजोरी को जाहिर करते हैं। वीक इज ए जनरल टर्म, आमतौर पर वीक कमजोरी को जाहिर करते हैं लेकिन आर्जी। फीबल इम्प्लाइज अ लेक ऑफ स्ट्रेंथ और इफेक्टिवनेस, जबकि फीबल कुवत और असर का ना होना है, यानी कि मुस्तकिल कमजोरी। आई फील वीक टुडे, आज मैं कमजोर महसूस करता हूँ। द ओल्ड मैन हैड फीबल अटेम्प्ट टू लिफ्ट द बॉक्स, ओल्ड मैन ने एक कमजोर कोशिश की बॉक्स को उठाने की। पुअर एंड डेस्टिट्यूट दोनों गरीबी को जाहिर करते हैं, गुर्बत को। पुअर जनरली मीन्स लैकिंग मटेरियल वेल्थ, पुअर आमतौर पर मटेरियल या फिर दौलत की कमी को जाहिर करता है, जबकि डेस्टिट्यूट सजेस्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी, जबकि डेस्टिट्यूट में इंतहाई गुर्बत जाहिर होती है। जैसे हिंदी उर्दू में हम कहते हैं पुअर गरीब, डेस्टिट्यूट कलाश कंगाल। एग्जाम्पल, दे आर वेरी पुअर बट हैप्पी, ये बहुत गरीब हैं लेकिन खुश है। द रिफ्यूजीज वर डेस्टिट्यूट, रिफ्यूजी बिल्कुल गरीब हैं, कंगाल हैं, कलाश हैं। रिच एंड वेल्थी दोनों ज्यादती को जाहिर करते हैं। रिच कैन रेफर्स टू वेरियस रिसोर्सेस, रिच जाहिर करता है ज्यादा होना कोई भी रिसोर्सेस, कोई भी जरिया। वेल्थ स्पेशली डिनोट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेल्थ, जबकि वेल्थ दौलत की ज्यादती को जाहिर करता है। द सॉइल इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, जमीन न्यूट्रिशन से भरी हुई है। ही इज वेल्थी बिजनेसमैन, वो एक मालदार बिजनेसमैन है। ब्यूटीफुल, गॉर्जियस दोनों खूबसूरती को जाहिर करते हैं। ब्यूटीफुल आम टर्म है, कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गॉर्जियस इम्प्लाइज हाई लेवल ऑफ ब्यूटी, ऑफन इन अ स्ट्राइकिंग और इम्प्रेसिव वे। गॉर्जियस हाई लेवल की ब्यूटी में इस्तेमाल किया जाता है जब बहुत ज्यादा मुतासिर कुन अंदाज में हो। द सनसेट इज ब्यूटीफुल, सनसेट सूरज का गुरूब होना खूबसूरत है। शी लुक एब्सोल्युटली गॉर्जियस इन हर ड्रेस, वो अपने ड्रेस में इंतहाई खूबसूरत दिखाई दी। फेमस एंड रेनाउंड दोनों शोहरत को जाहिर करते हैं। फेमस कॉमनली नाउन, आमतौर पर मशहूर होना फेमस कहलाता है। रेनाउंड इम्प्लाइज वाइड स्प्रेड एंड लास्टिंग फेम, जबकि रेनाउंड ज्यादा फैली हुई और ज्यादा देर तक रहने वाली शोहरत को जाहिर करता है। ही इज फेमस एक्टर, वे एक मशहूर एक्टर है। द ऑथर इज रेनाउंड फॉर हर लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, ऑथर मशहूर है अपने लिटरेरी खिदमात के लिए। डल एंड बोरिंग दोनों बोर होना, तंग होने को जाहिर करते हैं। डल सजेस्ट अ लैक ऑफ इंटरेस्ट, डल सजेस्ट करता है जब आपकी दिलचस्पी ना हो। बोरिंग इम्प्लाइज काजिंग मोनोटोनी और अवेयरनेस, जबकि बोरिंग तंग होने को जाहिर करता है जब आप पर यकसानियत तारी हो जाए और तंग होना शुरू हो जाए आप। द लेक्चर वॉज डल, लेक्चर बहुत डल था यानी इंटरेस्ट उसमें नहीं था। द मूवी वॉज बोरिंग, मूवी बोरिंग था यानी कि उससे मैं तंग हो रहा था।
ہیپی اینڈ جوائفل، خوشی کو ظاہر کرتے ہیں. ہیپی از جنرل اسٹیٹ، عام کیفیت کو ہیپی کہا جاتا ہے. جوائفل سجسٹ مور انٹینس اینڈ ایکزوبیرنٹ ہیپینس، جبکہ جوائفل ظاہر کرتا ہے انتہائی قوت اور ایکسائٹمنٹ سے بھری ہوئی خوشی. شی از ہیپی ود ہر جاب، وہ اپنی جاب سے خوش ہے. دا نیوز میڈ دیم جوائفل، نیوز نے انہیں خوش کر دیا، یعنی جوائفل میں ایکسائٹمنٹ بھی شامل ہے. Angry and furious. Angry is a general feeling of displeasure. Angry عام ناراضگی یا پھر ناخوشی کی فیلنگ کو ظاہر کرتا ہے. Furious implies intense and unrestrained anger. جبکہ furious نہ رکنے والا اور نہ کنٹرول ہونے والا غصہ ہے. He was angry about the mistake. وہ اپنی غلطی پر غصہ ہے. She was furious at the betrayal. وہ غصہ ہے غداری پر، betrayal پر. Kind and benevolent. Kind implies a considerate nature. Benevolent suggests a broader goodwill and generosity. Kind careful nature کا مہربان ہوتا ہے، جو تھوڑا careful رہتا ہے، جبکہ benevolent considerate نہیں ہوتا، careful نہیں ہوتا، وہ عام ہوتا ہے، کوئی اس کی لمٹ نہیں ہوتی. She is a kind person. وہ ایک مہربان شخصیت ہے. The philanthropist is benevolent to various causes. ایک انسان دوست شخص مہربان رہتا ہے ہر معاملے میں. فنی اینڈ ہیلاریس. فنی از امیوزنگ. فنی وہ ہے جس سے خوشی اور امیزمنٹ ملے. ہیلاریس سے جسٹ ایکسٹریم اینڈ انکنٹرولبل لافٹر. ہیلاریس انکنٹرولبل لافٹر کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ بہت ہی زیادہ خوشی جس سے کہا آئے. دا جوک واز فنی. جوک بہت زیادہ مزیدار تھا. دا کامیڈی شو واز ایبسولوٹلی ہیلاریس. اور وہ کامیڈی شو کہوں سے بھرپور تھا. سمپل اینڈ انکمپلیکیٹڈ. سمپل سجسٹ ایز. سمپل ظاہر کرتا ہے آسانی کو. انکمپلیکیٹڈ امپلائز اے لیک آف کمپلیکسٹی. جبکہ انکمپلیکیٹڈ ظاہر کرتا ہے مشکل کا بالکل نہ ہونا. جیسے ایگزامپل، دا پروسیس از سمپل. یہ پورا پروسیس آسان تھا. دا انسٹرکشنز آر انکمپلیکیٹڈ. ہدایات مشکل نہیں تھی، یعنی کہ آسان تھی. کلیور اینڈ انجینئس. کلیور سجسٹ انٹیلیجنٹ. کلیور قابلیت کو ظاہر کرتا ہے. انجینئس امپلائز ایکسیپشنل کریٹیوٹی اینڈ انوینٹیونیس. انجینئس ظاہر کرتا ہے مخصوص کریٹیوٹی اور انوینٹیونیس کو. جیسے ہی از کلیور ود ورڈز، وہ الفاظوں کے ساتھ بہت چالاکی سے کھیلتا ہے. دا انوینشن واز انجینئس. یہ ایجاد ایک قابلیت ہے، ایک مہارت ہے، ہنرمندی ہے. Old in ancient. Old refers to a past time. Old ظاہر کرتا ہے ماضی کے اوقات کو. Ancient suggests a very long time ago. جبکہ ancient ظاہر کرتا ہے بہت ہی پرانے ٹائم کو. This book is old. یہ پرانی بک ہے. The artifacts are ancient. اور یہ artifacts ancient ہیں، یعنی کہ قدیم دور کے ہیں. ہیپی اینڈ پلیز دونوں خوشی کو ظاہر کرتے ہیں. ہیپی جنرل فیلنگز ہے، جبکہ پلیزڈ سیٹسفیکشن اور اپروول ہے، راضی ہونا اور خوش ہونا. آئی ایم ہیپی ٹو سی یو. میں تمہیں دیکھ کر خوش ہوا. شی واز پلیزڈ ود دا آؤٹ کم. وہ نتیجے سے راضی ہے، خوش ہے. تھن اینڈ سلم. تھن جنرل ٹرم ہے. تھن ظاہر کرتا ہے عام طور پر پتلا ہونا، جیسے آئیڈیل پتلا ہونا. سلم often implies a pleasing and graceful thinness. The paper is thin. یہ پیپر پتلا ہے. She has a slim figure. اس کا فگر، اس کی باڈی slim ہے، پتلی ہے. ڈرٹی ان فلتی. گندگی کو ظاہر کرتے ہیں. ڈرٹی از unclean. کوئی بھی چیز جو صاف نہ ہو ہم اس کو ڈرٹی کہتے ہیں. فلتی implies extreme dirtiness. اور فلتی انتہائی گندگی کو ظاہر کرتے ہیں. The car is dirty. کار گندی ہے. The abandoned house was filthy. اور خالی گھر گندا ہے. Proud and arrogant. Proud implies justified sense of accomplishment. Proud ظاہر کرتا ہے ایک فخر کو جو کہ justified بھی کیا جا سکتا ہے یا کوئی بھی کامیابی ہو. Arrogant ظاہر کرتا ہے excessive and unwarranted pride، جیسے کہ غرور اور تکبر ہونا. She is proud of her achievement. وہ اپنے achievement پر فخر محسوس کرتی ہے. His arrogant attitude alienated others. اس کے arrogant، اس کے تکبرانہ attitude نے دوسروں سے اس کو بیگانہ کر دیا، الگ کر دیا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید ویڈیوز کے لیے وزٹ کریں مائی انگلوپیڈیا چینل. شکریہ.